اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں سیف الرحمان کچھ خاص خبروں اور اہم تجزیوں کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ دن پہلے ارشد شریف جو ٹی وی اینکر سینئر تجزیہ کار تھے اور ایک سچ بولنے والا شخص تھا، جھکنے والا نہیں تھا، ڈرنے والا بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اپنی جو یہاں حالات تھے ننگا کر کے مارنا اور بے عزت کرنا، اس بے عزتی کی ڈر سے کہ مجھے بے عزت نہ کیا جائے، باقی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ گئے اور چلے گئے دبئی۔ پھر دبئی میں اس کو نکالنے پہ تل گئے وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ملک سے جانے پر مجبور کیا۔ پھر وہاں یہ ہوا کہ جب دبئی سے وہ کینیا چلے گئے تو کینیا میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ جتنے بھی وہ رہ چکا، دوستوں کے ساتھ یا کسی کی تھرو وہاں گئے تھے، تو وہاں اچانک خبر آئی کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا۔ ایک ماتم بچ گئی پورے پاکستان میں اور صحافی اور پوری دنیا پر اس کا ایک بہت ہی بڑا گہرا اثر پڑا۔ تو وہاں کی پولیس نے بھی بار بار اپنی رپورٹ تبدیل کی، کبھی ایک بیان دیتے تھے، کبھی دوسرا بیان دیتے تھے، کیونکہ جب سچ نہ ہو تو پھر بیانات میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں حکومت پاکستان میں بھی وزیر داخلہ بیان بدلتے رہتے تھے، کبھی کہتا تھا کیا، کبھی کیا کہتا تھا۔ ابھی جو نیا بیان، نئی جو اس کی پریس کانفرنس ہو گئی، اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کینیا کی پولیس جو ہے وہ پیسے لے کر بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو اب تو یہ مان چکے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پھر فیصل واڈا نے کہا کہ اس کو نزدیک سے گولیاں ماری گئی ہے، تو یہ ایک عجیب ماحول ہے۔ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو ان سب کو جب اکٹھا کیا تو جب پاکستان اسے لایا گیا تو لوگوں نے اس کی شہید، اس کی میت کو جو عزت اور جو قدر اور جو دی، تو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم لوگوں کو اس طرح کے قدر سے نوازا گیا ہے۔ پورا راستہ، پوری گلی، پورا گھر، یہاں تک کہ قبرستان تک پھول ہی پھول تھے۔ اس کی ماں کی چاہت تھی کیونکہ عوام اس کی ماں کے ساتھ ہے۔ ہوا یوں کہ جب یہاں آ کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ ابھی تک اس کی ماں کو نہیں ملا۔ اس کی ماں کبھی ادھر کبھی ادھر بار بار بولتی رہی، لیکن رپورٹ اس کو نہ ملنے کی وجہ سے وہ عدالت چلی گئی، تو بہرکیف یہاں ابھی تک اس کو رپورٹ نہیں ملی۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اچانک رات کو دنیا نیوز پر کامران شاہد کے پروگرام چلتا ہے اور اس میں کچھ ایسی تصاویر دکھائی دیتے ہیں کہ یقین مانیے انسانیت شرما جاتی ہے۔ اور جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ اس طرح کیا ہے، وہ اس طرح لگتا ہے کہ ایک انسان یا انسان کا بچہ تو اس طرح ظلم نہیں کر سکتا۔ لیکن اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ یہاں ایک جو سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی ماں کو تو رپورٹ نہیں دیتے، کامران شاہد دنیا نیوز میں پروگرام چلاتے ہیں اور وہاں اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، تصاویر بھی اس کو دی جاتی ہے۔ یہ تصاویر کہاں سے آ گئی؟ رپورٹ تو ایک الگ چیز ہے، تصاویر کون لے کے آیا ہے اس کے پاس؟ اس کو شامل تفتیش کیا جائے کہ آپ کو یہ تصاویر کس نے دی جو آپ ٹی وی پر چلاتے ہیں۔ تصاویر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ بتاتا چلوں، یقین مانیے عجیب ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے تو ایسا دیکھنے کی بھی تو وہ نہیں ہو رہی تھی، طاقت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے، اتنی بھی سوچ نہیں کی کہ ان کے ارشد شریف شہید کے بچے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے گھر والے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے تو کیا اس پر بیتی گی۔ ارشد شریف کی انگلیاں توڑی، کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے مارنے سے پہلے اس پر خوب تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے کلائیاں کاٹی گئی کسی تیزدار آلے سے، ناخن اس کے نکالے گئے ہیں۔ ان کی ضرورت کیا تھی اتنا ظلم تشدد کی؟ کیا یہی تھا کہ اس کا جو تصاویر بنا کے پھر
पाकिस्तान बेचकर या पाकिस्तान जाकर जब ये तस्वीर बाकी सहाफ़ी या जो सच बोलने वाले हैं वो देखेंगे तो वो डर जाएंगे, वो फिर इस तरह नहीं कहेंगे, वो ये सवाल नहीं करेंगे कि वो कौन था। तो यहाँ जब से ये प्रोग्राम नशर किया तो वो सहाफ़ी जो सच बोलते हैं, हक़ के साथ खड़े हैं, वो मज़ीद गुस्सा हो गए और उससे भी ज़्यादा बोलने लगे। हत्ता कि जिन्होंने कामरान शाहिद को ये चीज़ें दी है ज़ोर ज़बरदस्ती कहलवाने बोलने के लिए या नशर करने के लिए, या उसने ख़ुद जो की उसको भी बुरा भला कहा, उसको भी नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह करते हैं। अरशद शरीफ में कीनिया से किससे दुश्मनी थी अरशद शरीफ शहीद को। जब कीनिया में उसको मारा गया, नज़दीक से उसको बुलेट मार दी गई, इतना सुराख, और फिर दुबई से जब उसे निकाला, ये कौन था, पाकिस्तान से किसने मजबूर किया उसको पाकिस्तान छोड़ने के लिए, ये कौन थे। मैं तो कहता हूं कि जो खौफ का एक बुत हुआ करता था, जो बुत था, वो तकरीबन अब तोड़ चुका है लोगों ने। अब वो डरने वाले नहीं रहे, सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं। और जब एक दफ़ा खौफ का बुत तोड़ दिया जाए तो फिर लोगों में खौफ ख़त्म हो जाता है। अब एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, बहुत हो चुका, बहुत अरसे से हो रहा है, अब आवाम की मानी जाए। अगर आवाम के साथ हाँ में हाँ मिला दिया जाए, आवाम की राय को राय और आवाम की हुकूमत को हुकूमत, और जो आवाम कहे उसी पर इदारे भी अमल पैरा हों और हुकूमत भी, फिर तो मुमकिन है कि ये मुल्क एक ऐसे पोजीशन पे आ जाए जिससे मुल्क का भी खैर हो और मुल्क में रहने वालों का भी। बसूरत ही दीगर ये मुल्क इंतहाई नुकसान की तरफ जाने वाला है और जा रहा है। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क का ख्याल रखा जाए, इस मुल्क में रहने वालों का ख्याल रखा जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।